بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 225 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الظلم ظلمات، یعنی دنیا کی اس چند روزہ اس عارضی و فانی زندگی میں یہ انسان اگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا ارتکاب کیا کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس چیز سے باز آ جائے، اس لیے کہ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی ایک ظلم روا رکھا جائے گا تو پھر یہ ایک ظلم وہاں قیامت کے دن اس ظالم انسان کے سامنے بہت سی ظلمات، یعنی بہت سے اندھیروں کی شکل میں سامنے آئے گا کہ قیامت کے دن جو وہاں ہولناکیاں ہوں گی اور وہ جو انتہائی ہیبت ناک قسم کے وہاں مناظر ہوں گے اور جو خطرناک ترین صورتحال ہوگی، تو وہاں ہر انسان روشنی کے لیے ترس رہا ہوگا۔ لیکن اگر ایسے نازک ترین موقع پر وہ شخص جو کہ روشنی کی بجائے اندھیروں میں بھٹکتا پھر رہا ہوگا تو یقیناً وہ انسان انتہائی بد نصیب ترین ہی کہلائے گا۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو متعدد احادیث درج فرمائی ہیں، تو آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 487۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، دیکھو تم ظلم سے ہمیشہ بچتے ہی رہنا، اس لیے کہ یہ جو ظلم ہے یہ ایک ایک ظلم قیامت کے دن یہ ظالم انسان کے سامنے بہت سی ظلمات، یعنی بہت سے اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ اندھیروں میں وہاں ٹھوکریں کھاتا پھرے گا یہ ظالم انسان۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشِ، اور تم ہمیشہ بچتے رہو بے حیائی سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشِ، اس لیے کہ اللہ تو ہرگز پسند نہیں فرماتا اس انسان کو جو بے حیائی کے کام کیا کرتا ہو۔ بے حیائی کے کام یا بے حیائی کی باتیں کرنے والا انسان اسے فاحش کہا جاتا ہے، یعنی فحش قسم کی گفتگو یا فحش قسم کے کام کرنے والا انسان۔ اور یہاں ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دو جدا جدا الفاظ استعمال کیے گئے کہ فرمایا کہ الفاحش، اور اس کے بعد دوسرا لفظ یہ کہ المتفحش۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فاحش سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو کبھی کبھی کوئی ایسی گفتگو کیا کرتا ہو یا ایسا کام کر لیا کرتا ہو کہ جس میں بے حیائی کا پہلو پایا جاتا ہو۔ لیکن متفحش وہ انسان ہے کہ جو باقاعدہ اس تلاش میں رہتا ہو اور اس جستجو میں رہا کرتا ہو، اور ہمیشہ اس کی یہ کوشش اور یہ خواہش رہا کرتی ہو کہ کب مجھے موقع ملے تو میں کوئی بے حیائی کا کام انجام دوں،
یا کوئی بے حیائی کی بات کر سکوں تو الغرض یہ جو دوسرا شخص ہے المتفحش یہ زیادہ برا ہے، کہ ایسی بات نہیں کہ کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی یا بے حیائی کا کام ہو گیا، بلکہ یہ تو باقاعدہ تلاش کیا کرتا ہے اور موقع کے انتظار میں رہا کرتا ہے، تو یہ یقیناً بہت ہی برا انسان ہے۔ اور ناظرین کرام، ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ الفاحش دراصل یہ جو لفظ ہے فاحش جو کہ فحش سے ماخوذ ہے، یعنی بے حیائی کا کام یا بے حیائی کی بات، تو در حقیقت فحش کے لغوی اور لفظی معنی یہ ہیں کہ کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کر جانا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ وہ کام، کوئی بھی کام جس میں حد سے تجاوز کیا گیا ہو تو اسے پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی بھی کام یا کوئی بھی بات جو اگرچہ بذات خود بہت ہی پسندیدہ ہی کیوں نہ ہو اور بہت ہی مفید کیوں نہ ہو، مثلا یہ کھانا ہے کہ انسان کھانا کھایا کرتا ہے اور یہ چیز انسان کے لیے پسندیدہ ہے اور انتہائی ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا یا پانی پینا یا اسی طرح سونا یا دوا کھانا، کہ دوا کھائے گا تو اسے مرض سے نجات نصیب ہو سکے گی، لیکن یہ چیزیں جو کہ بذات خود اگرچہ بہت ضروری ہیں اور بہت ہی فائدہ مند ہیں اور بہت ہی پسندیدہ ترین ہیں، لیکن اگر کوئی حد سے زیادہ کھانا کھائے گا یا دوا کھائے گا تو پھر یہی چیز اس کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گی اور یہ پسندیدہ چیز اب ناپسندیدہ قرار پائے گی۔ جیسا کہ مثال مشہور ہے کہ اذا خرج الشیء عن حده انقلب الى ضده، کہ کوئی بھی چیز اگر حد سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ الٹ ہو جایا کرتی ہے کہ جو پسندیدہ چیز ہے اور جو نافع و مفید قسم کی کوئی چیز ہے، لیکن اگر وہ حد سے تجاوز کر گیا ہو اس میں کوئی انسان، تو اب وہ پسندیدہ چیز وہ الٹ ہو جائے گی، یعنی ناپسندیدہ قرار پائے گی۔ تو فحش کے معنی حد سے تجاوز کر جانا، تو جو چیز حد سے زیادہ ہو تو وہ ناپسندیدہ ہی ہوا کرتی ہے، لیکن عرف عام میں فحش سے مراد بطور خاص وہ ناپسندیدہ چیز اور وہ برائی کہ جس میں بے حیائی کا عنصر بھی پایا جاتا ہو، بے حیائی جس میں شامل ہو، تو ایسی برائی کو عرف عام میں فحش کہا جاتا ہے۔ تو وہ انسان جو بے حیائی کے کام کیا کرتا ہو، بے حیائی کی باتیں کیا کرتا ہو، تو اسے یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ اس قسم کا انسان اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، لہذا بے حیائی سے انسان کو ہمیشہ بہت دور ہی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، تم کنجوسی سے ہمیشہ بچتے ہی رہا کرو۔ یہ لفظ یہاں استعمال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجوسی کے لیے، یہ لفظ الشح، اور اسی طرح عربی میں ایک لفظ ہے البخل۔ اردو میں عام طور پر دونوں کا ایک ہی ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی بخل کے معنی بھی کنجوسی، اور یہ جو دوسرا لفظ ہے شح، اس کے معنی بھی کنجوسی، لیکن بقول اہل علم ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ بخل کے معنی یہ ہے کہ انسان ایسے کام کہ جہاں اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا گیا ہو، کہ دین اسلام کی طرف سے، اللہ کی شریعت کی طرف سے، یا دنیاوی قانون کی روح سے، یا کسی بھی وجہ سے اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا گیا ہو، لیکن انسان وہاں اپنا مال، اپنا روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرتا، حالانکہ خوشحالی و فراوانی سے اللہ نے اسے نواز رکھا ہو کہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتا،
کہ جہاں خرچ کرنا اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ مراد ہے بخل سے کہ یہ بخیل انسان ہے، کنجوس انسان ہے۔ لیکن شح سے مراد یہ ہے کہ ایسا انسان جو نہ صرف یہ کہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل میں اس قدر سیاہ جذبات چھائے ہوئے ہوں کہ ہمیشہ وہ موقع کی تلاش میں رہا کرتا ہو، اور ہمیشہ اس کی یہی خواہش و کوشش رہا کرتی ہو کہ کاش مجھے موقع ملے تو میں دوسرے کا مال بھی چھین لوں، فلاں کا حق دبا لوں، کسی طرح فلاں کو دھوکہ دے کر اس کا مال لوٹ لوں۔ تو یوں نہ صرف یہ کہ اپنا مال خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ کہ دوسروں کا مال بھی چھین لینا چاہتا ہے، لوٹ لینا چاہتا ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے کہ ہوس زر اور حب مال، کہ کسی بھی طرح بس میں چھین لوں کہ یہ مال دوسرے کی جیب میں کیوں ہے، یہ کاش کسی طرح میرے قبضے میں آ جائے۔ تو فرمائے کہ اس جذبہ سیاہ سے، اس بخل سے، اس شح سے کہ ہوس زر، مال کی محبت، اس سے تم ہمیشہ بچتے ہی رہنا، اس لیے کہ فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ یہ جو جذبہ سیاہ ہے، لوٹ لینے کا جذبہ اور یہ حب مال، اس نے تو وہ لوگ جو کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ فَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ، کہ آپس میں وہ رشتوں کو توڑ ڈالیں، کہ یوں انہوں نے آپس میں رشتوں کو توڑ ڈالا۔ باپ کون ہے، بھائی کون ہے، بیٹا کون ہے، رشتہ دار کون ہے، نہ اولاد کو ماں باپ کی فکر رہی کہ بس کسی طرح پیسہ ہاتھ لگ جائے، نہ بھائی کو بھائی کا احساس رہا کہ جو ہوتا ہے ہونے دو، اور یہ کہ کوئی بچے یا مرے بس پیسہ میرے ہاتھ لگ جانا چاہیے۔ تو یوں انہوں نے رشتوں کو فراموش کر دیا، رشتوں کو توڑ ڈالا، اسی جذبہ سیاہ کی وجہ سے، یعنی ہوس زر، مال کی محبت۔ وَدَعَاهُمْ فَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، کہ اسی جذبہ سیاہ نے انہیں آمادہ کیا اس بات پر کہ وہ حرمتوں کو پامال کریں، کہ جو حرمتیں تھیں، جو چیزیں ان کے لیے حرام تھیں، مثلا دوسرے کا مال حرام ہے، دوسرے کی عزت و آبرو سے کھیلنا یہ حرام ہے، لیکن ان تمام حرمتوں کو انہوں نے فراموش کر ڈالا، ان تمام حرمتوں اور عزتوں کو انہوں نے پامال کر کے رکھ دیا، اور یوں کون اس کے لیے کون سا رشتہ حرام ہے، ماں بہن، اور یہ کہ جو محارم، جو قریبی رشتہ دار، جو خواتین ہیں، تو ان کی حرمتوں کو پامال کیا، بے آبرو کیا، عصمت دری کے معاملات، یا اسی طرح اگر مالی سلسلے ہوں کہ وہ مال جو کہ حرام ہے لیکن اس کے باوجود اسے لوٹ لینا، اسے ہتھیا لینا، اس پر قبضہ جما لینا زبردستی، تو یہ تمام برے کام، یعنی دنیا کی تاریخ میں جتنے فسادات اور جتنی بڑی بڑی خون ریز قسم کی جو جنگیں لڑی گئی ہیں، اگر غور کیا جائے اور ان کے اسباب کو معلوم کرنے کی فکر و جستجو اور کوشش کی جائے، تو یہی حقیقت واضح و ظاہر ہو جائے گی کہ تمام بڑی بڑی جنگیں اسی وجہ سے لڑی گئیں کہ یہی جذبہ سیاہ ان تمام تر تباہیوں اور بربادیوں کے پیچھے کار فرما تھا، یعنی پیسے کی محبت، حب مال، ہوس زر، کہ جس کے دل میں یہ جذبہ سیاہ اگر رچ بس گیا تو پھر اس کے نزدیک رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حرمتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ ہر برے سے برا کام وہ بسہولت کرے گا اور بڑے سے بڑے جرم کا وہ ارتکاب کرے گا بغیر کسی جھجک کے۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ دوسری حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 488۔
اور اس حدیث کا بھی یہی مضمون ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کے جن کا نام ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اور آگے وہی مضمون ہے کہ ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ تو یہ حدیث چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں اس کا نمبر ہے 488، اور گزشتہ جو ہم نے یہ پڑھی تھی اس سے قبل ابھی وہاں نمبر تھا 487، اور اس سے بھی پہلے یہ حدیث گزری تھی اس کتاب میں کہ جہاں اس کا نمبر تھا 483۔ تو الغرض کہیں راوی مختلف ہیں، کہ یہاں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہیں یہ صحابی یہ راوی مختلف ہیں، کہیں راوی سے آگے سند کچھ مختلف ہے، اور کہیں حدیث کے الفاظ کچھ مختلف ہیں، قدر اختلاف ہے کہ کہیں ایاکم والظلم اور کبھی یہ کہ اتقوا الظلم۔ الغرض یہ بار بار اس چیز کا تکرار اور اس حدیث کا جو اعادہ فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، تو اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ یہ راوی مختلف ہیں، سند کچھ مختلف ہے، الفاظ کچھ مختلف ہیں، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث دوبارہ اور سہبارہ ذکر فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ مزید یہ وجہ بھی ہے کہ تاکہ اس بات کو ہم خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ظلم کا معاملہ ہے یہ انتہائی نازک ترین معاملہ ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی اس عارضی و فانی اور اپنی اس چند روزہ زندگی میں ہر قسم کے ظلم سے وہ اپنا دامن بچائے رکھے، نہ تو کسی دوسرے کے ساتھ وہ ظلم کرے کہ اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کہ مظلوم کے دل سے جب بد دعا نکلے گی تو وہ ضرور اپنا اثر دکھائے گی، اور تب سبھی کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، ظالم کا سبھی کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا مظلوم کی اس بد دعا کی وجہ سے۔ مزید یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ پر بھی ظلم سے باز رہا کریں کہ اللہ کی نافرمانی اور یہ گناہوں کا ارتکاب، تو یہ برائیاں، یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ تمام چیزیں گویا کہ انسان خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کہ وہ عقیدہ و ایمان کا معاملہ ہو کہ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا کہ یہ جو شرک ہے یاد رکھو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ یا اسی طرح اگر کوئی گناہوں کے سلسلے ہوں تو یہ تمام چیزیں بھی ظلم ہیں، کہ انسان خود اپنے ہی ہاتھوں اپنا یہ جو وجود ہے گوشت پوست کا یہ کمزور و ناتواں وجود، انسان اپنے اس کمزور وجود کو خود اپنے ہی ہاتھوں جہنم کا ایندھن بنانے سے باز ہی رہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔